ہم نے اپنے ملک کو ان تمام غلامی چیزوں سے بچانا ہے جو ان اداروں نے دی ہوئی ہیں، ان سیاسی لوگوں نے دی ہوئی ہیں، ان کے لیے نکلے ہیں۔ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اتنی عوام اگر ان کے پیچھے لگی ہے تو وہ حق اور سچ کے لیے لگی ہے، انصاف کے لیے لگی ہے، کچھ پانے کے لیے لگی ہے، ورنہ 70-75 سال سے کھویا ہی ابھی تک۔ اب ان کا نیا اور یہ مستقل نام ہے، آج سے پیچھے ان کو مریم ہندا بلایا جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ نہیں خونی مارچ ہے۔ ان کا کوئی پلان ہے خون خرابہ کرنے کا تو وہ بتا دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین اس وقت لبرٹی چوک لاہور میں موجود ہوں جہاں سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کچھ خواتین بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بتائیے گا کیا مقصد لے کے آ جائیں گے لانگ مارچ میں۔ شہباز شریف کی جو قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، اس کا دکھ انتہا سے زیادہ اس کے لیے اور پھر اپنے بچوں کی آزادی اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے آئے ہیں ہم۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے ڈی آئی جی ایس پی آر جس وقت ارشد شریف کی میت جو ہے ابھی رکھی ہوئی تھی، ابھی قبر میں نہیں اتاری گئی، آپ نے آ کے بیان دینا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو اتنا انسیکیور کیوں فیل کیا؟ آپ نے وہ کردار ادا کیا چور کی داڑھی میں تنکا۔ آپ سے کس نے کہا ہم آپ کی عزت نہیں کرتے؟ دکھ مجھے صرف اس چیز کا ہے کہ آپ جو ہمارا غرور تھے، آپ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہماری عوام ہمارے خلاف ہو گئی ہے اور ہم کمزور ہیں۔ اس لانگ مارچ کے بعد حقیقی آزادی مل جائے گی کیا آپ کو؟ اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی، اور جب تک نہیں ملے گی تب تک کریں گے، تب تک جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ فیصل واڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ نہیں خونی مارچ ہے، کیا سمجھیں گی آپ؟ اس بکے ہوئے مال کا نام نہ لیں، وہ بکا ہوا مال ہے۔ ارشد شریف کا ابھی مطلب جنازہ ہو رہا ہے اور وہ جناب پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ آج اگر رانا ثناء اللہ مر جاتا ہے، نواز شریف مر جاتا ہے، شہباز شریف مر جاتا ہے، کوئی بھی لیڈر مر جاتا ہے تو میں دیکھوں اتنا جنازہ ہو سکتا ہے ان کا؟ آپ لوگوں نے جب پتا تھا کہ ارشد شریف بے قصور ہے، ایک بہت اچھا انسان ہے، ایک حق اور سچ پہ چلنے والا، نہ بکنے والا، پھر جب اس پہ ایف آئی آرز ہوئیں آپ سب نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں کورٹس میں اس کے ساتھ نہیں گئے؟ کیوں نہیں آپ نے گورنمنٹ سے کہا کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے اس کے لیے نہیں اپنے لیے کرنا تھا۔ آج سمیع ابراہیم کو تھریڈ ہے، عمران ریاض کو تھریڈ ہے، مطلب جو بھی سچ بولے گا اس کو تھریڈ ملتی جائیں گی، باری باری کر کے آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ یہ جنگ کیوں نہیں لڑ رہے اپنے لیے؟ اب صابر شاکر باہر ہیں، ان کو کیوں پاکستان میں نہیں بلا رہے آپ لوگ؟ کیوں ان کے لیے کوئی بھی بول رہا؟ کیوں ان کو اپنے ملک سے دور رہنا پڑ رہا ہے؟ کیوں نہیں صحافت کو آزاد کروایا جا رہا؟ کوئی بھی ادارہ آزاد نہیں ہے۔ عدالت ہے تو عدالت کو بھی اتنی آزادی نہیں ہے۔ ہر بندہ، ہر ادارہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرے، یہی تو آزادی ہے۔ اور کس چیز کی آزادی ہوتی ہے؟ یہ آزادی ہوتی ہے کہ ہر ادارہ اپنا ایمانداری کے ساتھ کام کرے اور بہادری کے ساتھ، حق کو حق کے، سچ کو سچ کے، جھوٹ کو جھوٹ کے۔ اگر آج اتنی بڑی جنگ وہ انسان لڑ کر گیا ہے دنیا میں تو وہ کتنا کچھ پا کر گیا ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی آزادی لینے آئے ہیں جو ہم نے 1947 میں باہر سے تو ایکسٹرنل پاور سے تو لے لی تھی، آج ہم جو انٹرنل پاورز ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی ان سے آزادی لینے آئے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں اس لانگ مارچ کے بعد آزادی مل جائے گی؟ امید تو ہے، اگر ان لوگوں کو شرم آ جائے اور یہ عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں تو ملنی تو چاہیے۔ اگر اس لانگ مارچ میں جانے جاتی ہیں تو کون قصوروار ہوگا، خان صاحب یا حکومت؟ حکومت، اوبویسلی حکومت، اور حکومت کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بیہائنڈ دا ڈورز اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ قصوروار ہوگی۔ اس لانگ مارچ کو ارشد شریف صاحب کے نام کیا گیا ہے، کیا سمجھتی ہیں ایک طرف ارشد شریف صاحب کی موت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں، سیاست کھیل رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے نام پہ؟ لانگ مارچ تو پہلے سے اناؤنس ہونی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم سب ویٹ کر رہے تھے کہ کب اناؤنس ہوگی اس کا۔ ایگزیکٹلی، جب آئی ایس پی آر اور ڈی جے آئی ایس آئی نے آ کے پریس کانفرنس کی، جب رانا ثناء اللہ نے کی، جب نواز شریف اور مریم نواز نے بیان دیے، تو سیاست تو وہ تھی۔ کیا مقصد لے کے آئی ہیں آج باہر؟ یہ ہے، یہ مقصد ہے۔ یہی مقصد ہے۔ کیا میسج کیا رانا ثناء اللہ کے لیے؟ وہ انسان کے لانے کے لائق بھی نہیں ہے اور اس قابل بھی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ ناظرین آپ نے دیکھا یہ لبرٹی چوک لاہور میں موجود ہوں جہاں سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا، اور یہ لانگ مارچ جو ہے لبرٹی چوک لاہور سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد پہنچے گا اور یہ مختلف علاقوں میں بھی رکے گا اور مختلف سٹیز میں رکے گا، مختلف شہروں میں رکے گا اور اپنی حقیقی آزادی لے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے اٹھیں گے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت پہ۔ ایک دم ارشد شریف صاحب کی موت ہوتی ہے اور اس موت کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال بھی دے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مریم نواز کی جو ٹویٹ ہے وہ انتہائی افسوسناک تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد حسن کو اجازت دیجیے اور دیکھ رہے پاکستان سٹوریز۔ اللہ نگہبان۔